گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی محبوبہ، آپ کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جن کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا۔ حضور نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ مکرمہ میں تھے، نکاح میں آئی، اور جب حضور نے ہجرت فرمائی تو پھر رخصتی ہوئی، مدینہ طیبہ میں رخصتی ہوئی، حضور کے دولت قدے میں آئی۔ اس وقت سے لے کر جب تک حضور تھے 11ویں ہجری آئی، حضور جب تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار کا سر انور سیدہ عائشہ کی گود میں تھا۔ آخری خوراک جو حضور کو پیش کی گئی وہ سیدہ عائشہ کے منہ میں چبائی ہوئی وہ مسواک تھی کہ جو حضور نے طلب فرمائی، سیدہ عائشہ سافٹ کر کے حضور کو عطا کی۔ اور جب تشریف لے گئے حضرات گرامی، اب جب خلافت کا دور رہا، خلافت کے 30 سالہ دور میں سیدہ عائشہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق والد ہیں، مگر سیدہ عائشہ سے اکثر اور بیشتر آپ جو ہے رہنمائی لے رہے ہوتے تھے، پوچھ رہے ہوتے تھے، علمی اعتبار سے کوئی معاملہ درپیش آتا بی بی عائشہ سے پوچھتے۔ حضرت عمر کا جب دور آیا، سیدہ عائشہ کو ترجیح دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ لوگوں، میری بیٹی بھی حفصہ جو ام المؤمنین ہے، عمر ابن خطاب کی بھی ایک بیٹی حضور کی زوجیت میں آئی، ام المؤمنین ہے بی بی حفصہ جو سیدہ عائشہ کے بعد آئی، مگر حضرت عمر ابن خطاب یہ بتاتے عائشہ کا اپنا اسٹیٹس ہے، عائشہ کا اپنا مقام ہے۔ عائشہ وہ ہے کہ نبوت کے بستر پر بھی ہوتی تھی سرکار کے ساتھ، اس وقت بھی قرآن اتر رہا ہوتا۔ یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ عمر ابن خطاب کو جو ہے ان کی رہنمائی کرتی رہیں، اور حضرت عمر ابن خطاب نے یہ وصیت میں فرمایا آج بھی جو عمر ابن خطاب مواجہ شریف میں سرکار کے قدموں میں جو ہیں یہ اجازت طلب کی تھی، کیونکہ حجرہ عائشہ میں حضور آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق ان کے والد ہیں، عمر ابن خطاب نے وصال سے قبل اجازت طلب کی کہ اگر اجازت دی جائے، اے عائشہ پاک، اے بی بی پاک، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر وہاں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے اجازت دی تو عمر ابن خطاب آج بھی وہاں پہ دفن کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت حسن مجتبیٰ نے بھی اجازت لی، حسن نے جب اجازت لی، حسن کو بھی اجازت دی، حجرہ عائشہ میں تدفین کا میں چاہتا ہوں میں بھی سرکار کے قدموں میں آرام کروں، وہیں میری قبر بنائی جائے، اجازت دی گئی۔ یعنی کہنے کا مقصد ہی حجرہ عائشہ، عثمان غنی کا 12 سالہ دور، عائشہ صدیقہ موجود ہیں، رہنمائی لے رہے ہیں ام المؤمنین سے۔ جناب علی المرتضیٰ کا دور آیا، حسن مجتبیٰ کا دور آیا، تمام خلفائے راشدین کے دور میں یہ بی بی پاک رہیں۔ دن تھا رمضان کی 17 تاریخ کا، اس دنیا سے سیدہ عائشہ رخصت ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع میں آج بھی دیگر ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے ساتھ سیدہ عائشہ آرام کر رہی ہیں، ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو ہم سب کا ادب کرتے ہیں، چاہے سیدہ خدیجہ پاک ہوں، سیدہ عائشہ پاک ہوں، حضور کی تمام ازواج مومنین کی مائیں ہیں، حضور کے تمام اصحاب جنتی ہیں، ہم کسی صحابی کی توہین نہیں کر سکتے۔ حضور کے تمام اہل بیت اطہار یقیناً ایک اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ادب والوں کا طریقہ رہا ہے کہ جن کے جو ایام آتے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو ہمارا تعلق ادب والوں میں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے آج بھی ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سیدہ پاک کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دیں۔ اپنی نسلوں کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ آج کا دن کتنا اہم ہے۔ ایک جانب شہداء بدر ہیں، 14 صحابہ شہید ہوئے، اور پھر 57 ہجری میں سیدہ عائشہ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے۔